آغاز میں آپ کو بتائیں ایران نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے اسرائیل پر نیا حملہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تل ابیب اور حیفا کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ ایرانی حملوں کے خوف کے باعث اسرائیل کی تمام آئل ریفائنریز اور ذیلی کمپنیاں بند کر دی گئیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایران سے رابطے کا فیصلہ کیا۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات کریں گے۔ تہران میں اسرائیلی حملے میں ایرانی ہلال احمر کے 3 اہلکار شہید ہو گئے۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق تینوں شہید اہلکار تہران میں ریسکیو آپریشن میں مصروف تھے۔ ایرانی ہلال احمر نے کہا ہے کہ ریسکیو ورکرز کو نشانہ بنانا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کو مارنے سے ہی تنازع ختم ہوگا، نیتن یاہو کی دھمکی۔ امریکی ٹی وی کے اینکر نے سوال کیا، صدر ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا منصوبہ سختی سے مسترد کیا کیونکہ سپریم لیڈر کو مارنے سے تنازع بڑھے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جواب دیا، خامنائی کے خاتمے سے تنازع بڑھے گا نہیں بلکہ ختم ہو جائے گا۔ U.S. officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader, that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. We've had half a century of conflict spread by this regime that terrorizes everyone in the Middle East. That's the forever war is what Iran wants. And they're bringing us to the brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this. دشمن کی جارحیت کا پوری قوت سے جواب دیں گے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اسرائیل اپنی احمقانہ جارحیت پر پچھتائے گا۔ ایرانی صدر نے کہا، جب بھی کسی کمانڈر کے ہاتھ سے جھنڈا گرے گا تو دوسرا قابل کمانڈر اسے اٹھا کر میدان جنگ میں داخل ہوگا۔ اسرائیلی حملوں کا اسی کی زبان میں بھرپور جواب دیں گے۔ اسرائیل جس طرح کا حملہ کرے گا اسی سطح کا جواب دیں گے۔ البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. به فرموده امام و بزرگوار ما هر پرچمی از دست سرداری بیفتد دست توانای سردار دیگری آن را برداشته و به میدان می آید. جمهوری اسلامی ایران همان اندازه که برای صلح و آرامش در جهان و منطقه همه تلاش خود را به کار بست و آمادگی کامل خود را برای گفتگوهای طولانی و اطمینان آفرینی برای جهان در جهت صلح طلبی اثبات کرد. ایران کرنا ہوگی، ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران یہ جنگ نہیں جیت رہا، ایران کو بہت پہلے مذاکرات کر لینے چاہیے تھے۔ تہران کے پاس 60 روز تھے، 61ویں روز یہ ہونا تھا۔ صدر ٹرمپ G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کینیڈا پہنچے۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا، امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کی ہے، اسرائیل اس وقت بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ They should have done that before. I had 60 days and they had 60 days, and on the 61st day I said, we don't have a deal. They have to make a deal. It's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk immediately before it's too late. We've always supported Israel, and Israel's doing very well right now. کو بتائیں کہ اسرائیل کی ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر بمباری، جیٹ طیاروں کی بمباری کے وقت خاتون اینکر پروگرام کر رہی تھی۔ حملے کے بعد ملبہ گرنے پر خاتون نے نشست چھوڑ دی۔ پس منظر میں اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے۔ اینکر پرسن سحر امامی کچھ دیر بعد دوبارہ نشست پر آ گئی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی صدا وسیمہ کے ہیڈ آفس میں اسرائیلی حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ دفاعی امور کے چیف رپورٹر نے حملے کے بعد دفتر سے باہر آ کر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ یونس شادلو نے کہا، جب حملہ ہوا وہ عمارت کی پہلی منزل پر تھا، نہیں پتا کہ ان کے کتنے ساتھی شہید ہو گئے۔ ویڈیو ریکارڈ کراتے ہوئے ایرانی صحافی کے ہاتھ لہو لہان تھے۔ یونس شادلو نے یہ بھی کہا، یہ وہ عمارت ہے جہاں سے ایرانی کامیابیاں اجاگر کی جا رہی تھی، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے بچوں کے قاتل اسرائیل کے چہرے سے نقاب اتارا جا رہا تھا۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔
नायब वजीर आजम इसहाक डार ने सेनेट में बरतानवी अखबार मेल ऑनलाइन की खबर जाली करार दे दी। इसहाक डार ने कहा यह गैर जिम्मेदाराना और झूठी खबर है। इसराइल पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। इसराइल ने मैली आंख से देखा तो आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देगा। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है सोशल मीडिया के हवाले से। ईरान के एक जनरल को कोट करके पाकिस्तान ने ये कहा है इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक का अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। गैर जिम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है। सोशल मीडिया में चलती चलती मेल ने पिक कर ली। हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। इसराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दी आर्म फोर्सेस आर फुली अलर्ट। ईरान के पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग गए। अरकान पार्लियामेंट काफी देर तक तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाते रहे। ईरानी सदर ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा पाकिस्तानी सेनेट ने ईरान के खिलाफ इसराइली इकदाम घिनौना करार दिया और ये कहा कि जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान हमारा साथ देगा। मसूद पेजेश्कियान की तकरीर के दौरान अरकान पार्लियामेंट ने नारेबाजी دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردم که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में एक तकरीब में ईरानी सफ़ीर के पास चले गए। शहबाज शरीफ काफ़ी देर ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से बातें करते रहे। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात दोहराए। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत की। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर देंगे आपको। अरब मीडिया का बताना है कि तेहरान के आज़ादी स्क्वायर के करीब धमाका सुना गया है। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर के करीब धमाका हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आज़ादी स्क्वायर के पस मंजर में धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अरब मीडिया का बताना है तेहरान का आज़ादी स्क्वायर जिसके करीब धमाका हुआ है, आज़ादी स्क्वायर के पस मंजर में धुआं उठता हुआ दिखाई भी दे रहा है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया का कहना यह है कि ईरान इसराइल पर तारीख के बड़े और शदीद तरीन हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी मीडिया बता रहा है कि ईरान इसराइल पर तारीख के बड़े और शदीद तरीन हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान इसराइल पर तारीख का बड़ा और शदीद तरीन हमला करेगा जिसकी वो तैयारी कर रहा है। ईरानी मीडिया का ये बताना है। दूसरी जानिब आप ये मंजर देख रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान का आज़ादी स्क्वायर जिसके करीब धमाका हुआ है और आज़ादी स्क्वायर के पस मंजर में धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ अभी आपको अपडेट करें कि नेतन्याहू ने सिक्योरिटी मीटिंग कॉल कर ली है। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने सिक्योरिटी मीटिंग कॉल कर ली है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल पर तारीख के बड़े और शदीद तरीन हमले की तैयारी कर रहा है। गालिबन इसी के पेश नजर इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने सिक्योरिटी मीटिंग कॉल कर ली है। और इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं। तेहरान में आज़ादी स्क्वायर के पस मंजर में धुआं उठता दिखाई दे रहा है। अरब मीडिया ये बता रहा है कि तेहरान के आज़ादी स्क्वायर के करीब धमाका हुआ है। आज़ादी स्क्वायर के पस मंजर में धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अरब मीडिया इस बात को कंफर्म कर रहा है। तेहरान का आज़ादी स्क्वायर जिसके करीब धमाका हुआ और आज़ादी स्क्वायर के पस मंजर में धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ईरान और इसराइल चौथे रोज भी एक दूसरे पर फजाई हमले करते रहे। ईरान ने सुबह मिसाइलों की बाढ़ मारी जिससे कम से कम 14 इसराइली हलाक हो गए। इसराइल ने करमान शाह में फाराबी अस्पताल को निशाना बनाया। ईरान ने मशहद पर इसराइली ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। इसराइल ने आज तेहरान में फौजी अड्डा भी निशाना बनाया। इसराइल ने ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर 24 हलाकतों की तस्दीक कर दी है।
اسرائیلی فوج نے تہران کے مکمل فضائی کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ تہران میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی اور نائب حسن محقق شہید ہو گئے۔ اصفہان میں 100 سے زیادہ فوجی اہداف اور صوبہ اعلام میں موسیان میونسپلٹی کی عمارت پر حملہ کیا گیا۔ صہیونی فوج نے کرمان شاہ میں اسپتال کو بھی نہ بخشا۔ اسرائیل نے ایران کے فردو نیوکلیئر پلانٹ پر بھی حملہ کیا، جس کے بعد زمین لرز اٹھی اور 2.5 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 224 ہو گئی ہے، جس میں 50 خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کے تازہ حملے پر ایران کا جوابی وار۔ ایران کا اسرائیل پر نیا حملہ۔ ایران نے بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے، اسرائیلی شہریوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اسرائیل کے تازہ حملے کے بعد اب ایران نے جوابی وار کیا ہے۔ کچھ دیر پہلے اسرائیل نے ایران پر حملے کیے ہیں، ایک سرکاری ٹی وی چینل کو نشانہ بنایا، اور اب بتائیں کہ ایران نے بھی بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے اور اسرائیلی شہریوں میں خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے۔ ایران نے اسرائیل کی جانب مزید میزائل داغ دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے دفاعی نظام حملے کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ مناظر ہے جب اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا سرکاری ٹی وی چینل پر، جس کے بعد آگ لگ گئی تھی سرکاری ٹی وی چینل میں، اور اس کے بعد اب ایران نے اس پر جوابی وار کیا ہے اور اسرائیل پر بیلسٹک میزائل بھیجے ہیں، جس کے بعد اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے اور لوگوں میں خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے۔ اسرائیل کے تازہ حملوں کے بعد اب ایران کی جانب سے جوابی وار، اور ایران نے اسرائیل پر نیا حملہ کیا ہے۔ ایران نے بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے اور اسرائیلی شہریوں میں خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جب اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کیے گئے تھے کچھ ہی دیر پہلے، اور اب اسرائیل پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے بڑی تعداد میں میزائل داغے گئے ہیں، جس کے بعد اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے اور اسرائیلی شہریوں میں خوف و ہراس ہے۔ ایرانی پولیس نے تہران کے قریب موساد کی ڈرون فیکٹری پکڑ لی، 2 اسرائیلی ایجنٹ گرفتار کر لیے۔ پولیس نے اسرائیلی ایجنٹوں کے قبضے سے 200 کلو بارود، 23 ڈرونز کا سامان اور دیگر آلات برآمد کیے ہیں۔ تسنیم نیوز نے بتایا 3 منزلہ عمارت اسرائیلی جاسوس ڈرونز کی تیاری اور دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ اتوار کو بھی صوبہ البرز سے موساد کے 2 جاسوس گرفتار کیے گئے تھے۔ ایک اسرائیلی جاسوس اسماعیل فکری کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ بڑے صوبے کا بڑا بجٹ۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی 2.5 گھنٹے طویل تقریر۔ اپوزیشن کے شور شرابے کی پرواہ کی نہ تھکن غالب آئی، 53 کھرب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ گزشتہ مالی سال کی طرح یہ ٹیکس فری اور پنجاب کو جدید ترقی کی مثال بنانے کا بجٹ ہے۔ گریڈ 1 سے 22 تک کے صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، جبکہ پینشن کی مد میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 37,000 روپے سے بڑھا کر 40,000 روپے کرنے کی تجویز بجٹ میں شامل ہے۔ تعلیم کے شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 148 ارب روپے مختص کیے گئے۔ ایران اسرائیل جنگ، ایرانی نوبیل انعام یافتگان اور کانز فاتح فلم سازوں کی جنگ بندی کی اپیل۔ سرکردہ ایرانی شخصیات نے ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی فلم سازوں نے مطالبہ کیا دونوں ملکوں کے شہریوں کی ہلاکتیں بند کی جائیں۔ اپیل کرنے والوں میں نوبیل انعام یافتہ شیری عبادی اور نرگس محمدی بھی شامل ہیں۔ کانز فلم فیسٹیول 2025 کے فاتح جعفر پناہی اور محمد رسولوف نے بھی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں۔ ایرانی نوبیل انعام یافتگان اور کانز فاتح فلم سازوں کی جنگ بندی کی اپیل۔ سرکردہ ایرانی شخصیات نے ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی فلم سازوں نے مطالبہ کیا دونوں ملکوں کے شہریوں کی ہلاکتیں بند کی جائیں۔ اپیل کرنے والوں میں نوبیل انعام یافتہ شیری عبادی اور نرگس محمدی بھی شامل ہیں۔ ARY فلمز لو گرو نے باکس آفس پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اب تک فلم نے 55 کروڑ 3 لاکھ روپے بٹور لیے۔ پاکستان میں 29 کروڑ 2 لاکھ اور پوری دنیا میں 26 کروڑ 1 لاکھ روپے کا بزنس کیا گیا۔
ए आवाज़ फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म को शायकीन की तरफ से भरपूर पजीराई मिल रही है। और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई को भी निशाना बना सकते हैं। इस्राएली वजीर आजम की जानिब से धमकी दी गई है। अमरीकी मीडिया का यह कहना है कि इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू का ईरान से बातचीत से इनकार सामने आया है। इस्राएली वजीर आजम का कहना है कि ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।